بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ خبریں تو بڑی زبردست ہیں اور کچھ کنفرم ذرائع سے بھی خبریں کہ جیسے کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے جی بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے۔ ان میں اگر یہ خبر ابھی جب میں آگے چل کے بتاؤں گا اگر درست تو پھر وہ بات درست ہے نا کہ جی طاقتوروں کا بھی ایک حلقہ ہے جس نے کہا اسٹیئرنگ میں خود سنبھال لوں۔ پہلے جو ایک شخص فیڈ بیک مجھے دیتا تھا اور اس پہ میں سب پالیسیز ایگزیکیوٹ کی اجازت دیتا تھا، نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ میں ذرا ڈیفینیٹلی ساری باتیں کچھ مشورے کچھ ہوئے ہوں گے نا، کیا چیزیں ہیں۔ جی ہاں، اس ملاقات سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے، اس کے ڈینائل سے متعلق میں نے بتانا ہے، اور ڈینائل کیوں اتنا ضروری ہے اس کی بھی کچھ اطلاع میں نے آپ کو دے رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں جی ہاں حکومت چیف الیکشن کمشنر کے لیے جو نام سامنے لانے کا سوچ رہی ہے، کسی سے کوئی حقیقت وہ چھپی بھی نہیں ہے، یہ کم از کم کسی کا نہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا دشمن نمبر 1 ضرور ہے۔ پاکستان کو ان حالات پہ پہنچانے والا وہی شخص ہے یہاں، اور ان اطلاعات کی بھی کنفرمیشن بڑے کہتے ہیں بابسوخ ذرائع سے آ رہی ہے، چاہے اس کے کہ آگے کیا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں، لیکن کچھ اہم خبر۔ ہاں، 8 فروری یوم سیاہ کے طور پر عمران خان صاحب نے منانے کا اعلان کیا ہے، لیکن ان سب سے اہم خبر غزہ کے حوالے سے جو میں نے کہا پہلے آپ کو دے دوں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے سے متعلق منظوری دے دی گئی ہے حماس کی جانب سے۔ غزہ میں کل سے جمعرات سے جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی گئی ہے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کی پھر مرحلہ وار انخلا کا جائزہ لیا جائے گا۔ جمعرات سے یعنی کل سے یہ جنگ بندی شروع ہوگی، اس کے بعد قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، یعنی اب صرف دستخط کا عمل رہ گیا، اور یہ اسرائیلی جریدے اس کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق میں آپ کے ساتھ یہ خبر کنفرم کر رہا ہوں، اور اسرائیل میڈیا اس کو تمام بھرپور طریقے سے کور کر رہا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو یہاں یہ چیز سے خبر، میں نے کہا میں شروع میں آپ کو یہ خبر اطمینان بخش دے دوں کہ جنہوں نے مسلسل معصوم بچوں کی لاشیں، تباہ شدہ عمارتیں، جنہوں نے ہسپتالوں کو بمباری سے تباہ و برباد کیا، جس میں ایک خاص قسم کی جسے کہتے ہیں نسل کشی کی یہ مہم تھی، جس کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کے اسرائیل نے ایگزیکیوٹ کیا تھا۔ اب خبر یہ ہے، اللہ کرے اس معاہدے کے اوپر عمل ہو۔ آگے بڑھوں جی، قاضی فائز صاحب سے متعلق جو خبر ہے، جسے میں نے کہا سب سے پہلے ضروری ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس سے متعلق کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب تاریخ کے کوڑا دان کے اندر ہیں۔ کل عمران خان صاحب کا آفیشیل ایک ٹویٹ آیا تھا نا، جو شیئر ہوا تھا، جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی تھی، اپنے وکلا سے بات کی تھی، وہ انہوں نے کل کہا تھا کہ وہ تاریخ کے کوڑا دان کے اندر چلے گئے ہیں قاضی فائز صاحب۔ اور 26 جنوری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر صاحب، ان کی رخصتی کا دن ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر آج دوپہر میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب اور سینٹ میں شبلی فراز صاحب، ان دونوں نے چیئرمین اور اسپیکر دونوں کو خط لکھا کہ جی پروسیس کا آغاز کیا جائے، اور یہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ حکومت اس حوالے سے یہ طے ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا ایک نام پر ابتدائی پہلے مرحلے میں ان دونوں کا کنسنسس ہونا ضروری ہے، اس کے بعد نہیں تو پھر وہ دوسری چیزیں بن جائے گی، تو ایک نام پر متفق ہونا ضروری ہے۔ مگر حکومت فی الحال اس موڈ میں لگ نہیں رہی تھی، اور کیونکہ ابھی تک اجلاس یہ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمنٹ میں ایک قرارداد لانی اور پھر سکندر سلطان راجہ کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ تو فہیم اختر صاحب الیکشن کمیشن کی بیٹ کور کرتے ہیں، بڑے ڈیپ رپورٹر کہلاتے ہیں، ان کی خبر بہت اتھینٹک ہوتی ہے، یعنی آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خبر ویسی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ سکندر سلطان راجہ کی تاریخ کے قریب آتے ہی، سکندر سلطان راجہ صاحب کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ قریب آتے ہی قاضی فائز صاحب کے پاکستان پہنچنے کی اطلاع ہے، یعنی اگلے 1-2 روز میں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ رپورٹر وغیرہ کنفرم بھی کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو حکومت پہلے ہی چیف الیکشن کمشنر کے طور پر لانے کا سوچ رہی ہے، یعنی مطلب قاضی فائز صاحب کو اگر پاکستان میں آنا ہے، کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سے ملک سے باہر ہے، انہوں نے کہا اگر پاکستان میں آنا ہے قاضی فائز صاحب کو، تو میں نے آپ کو بہت پہلے بات کی تھی، تو ان کو کم از کم کسی عہدے پہ رکھنا ضروری ہے تاکہ ایک آفیشیل سیکیورٹی بھی ان کو مل جائے، تاکہ پاکستان کی گلی کوچوں میں کوئی شاپنگ پلیس میں کوئی ڈونٹ لیتے ہوئے، کوئی کپڑے لیتے ہوئے کم از کم وہ، ورنہ ہر گلی میں ڈونٹ بکے گا، قاضی فائز صاحب پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی اب اگر یہ ہو جائے، میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ خبر کی تصدیق ہو جائے، یعنی خبر تو انہوں نے کر دی، اگر یہ واقعی خبر کنفرمیشن میں ہو تو سر پھر تو بڑی زبردست بات ہوگی۔ اب دیکھیں کیا ہے معیار پاکستان کا، صرف عمران خان صاحب کی مخالفت، دشمنی، یا طاقتوروں کو مزید طاقتور، دس از کال ہائبرڈ سسٹم،
کہ اپنی مرضی سے میرج شاید کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھ لیں آئینی بینچ بنا دیا, مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمدی ہو, آئینی بینچ بنا دیا, اس کے سربراہ اپنا جج جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے آئینی معاملات کا. ٹھیک ہے جی, جسٹس امین الدین صاحب. اچھا جی, چیف الیکشن کمشنر ہو جائیں گے جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ بھی اپنے نیب چیئرمین پہلے ریٹائرڈ جنرل ہیں. اچھا, نادرا کا سربراہ پہلے ریٹائرڈ جنرل ہیں. چیئرمین پبلک سروس کمیشن, جی ہاں وہ بھی جرنیل صاحب ہیں. اور آج کی تو خبر یہ ہے, اخبار کی فرسٹ لیڈ ہے کہ لیسکو بجلی چوری کو روکنے کے لیے وفاق کی جانب سے جی سیکٹری انرجی سیکٹری ہے ان کی طرف سے خط لکھ دیا گیا ہے کہ پنجاب, لاہور اور ان جگہوں پر بجلی چوری سے بچانے کے لیے لائن لاسز کو ختم کرنے. پتا کون ہے؟ پتا آپ کو؟ ایف آئی اے, ملٹری انٹیلیجنس, ایم آئی اور آئی ایس آئی کے گریڈ 18-19 کے افسران تعینات کرنے کی سمری بھیج دی گئی ہے. اب بجلی چوری آئی ایس آئی اور ایم آئی کا کام ہے, کیا یہ ایف آئی اے کا کام ہے؟ اب بتائیں کون کون اب سے در کپانا ہے, آئی ڈونٹ نو. ہاں, رانا ثناء اللہ صاحب ضرور کہتے قاضی فائز صاحب سے متعلق کہ بھائی ابھی تو ہم نے ان کا نام زیر غور نہیں لیا اور یقیناً وہ اس جاب کو عہدہ قبول بھی نہیں کریں گے, تو وہ بہت کچھ کہتے رہے. تو سر یہ ہے سسٹم. ہاں, یہ سیاستدان کہیں نہ کہیں پپٹ کے طور پر سامنے نظر ضرور آ رہے ہیں. کی پوسٹ کس کے پاس ہے؟ وہی پوسٹ ہے, وہی سب چیزیں ہیں. ابھی میں اس ملاقات کی طرف آؤں گا. آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی وہ جو باقاعدہ بار بار القادر ٹرسٹ 3 بار فیصلہ محفوظ ہے, وہ پرسوں اب سنانا بھی ہے, انہوں نے بڑے کنونسنگ موڈ میں اس کو سینٹ کے اجلاس کے اندر فارغ کیا. انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ ملک ریاض کا برطانیہ میں پیسہ کسی جرم کی کمائی تھی. نے کہا کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کوئی؟ کیا وہ دستاویز دکھائیں گے جس میں برطانوی ایجنسی, نیشنل کرائم ایجنسی NCA ہے, جس نے ان پیسوں کو جرم کی کمائی کہا ہو؟ سارے بغلے جہاں کرے تھے. انہوں نے کہا کوئی دم ہی نہیں ہے اس میں. وہ کل قمر زمان کائرہ صاحب سے بولا کہ آپ نے ڈاکومنٹ دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے ڈاکومنٹ نہیں دیکھا. اس طرح ہوائی باتیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. جیو نیوز کے رپورٹر, یہ دوسرا رپورٹر بھی بڑا اتھینٹک ہے, وہ رپورٹر ہیں حیدر شیرازی صاحب. انہوں نے دعویٰ بالکل ڈفرنٹ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی جب بات خبر ہو تو رپورٹر پہ یہی ہوں گے حیدر شیرازی صاحب. انہوں نے دعویٰ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا جی, بیرسٹر گوہر صاحب اس کی تردید کر رہے تھے قومی اسمبلی کے باہر. وہ کہتے ایسی کوئی ملاقات تھی, ویسے اگر کوئی ملاقات ہوتی بھی تو ویسے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کو ماننا چاہیے تھا, اس کی تردید ہی کرنا ضروری ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے یہ بات کی ہے. اور پہلے ہی کچھ خبروں کی وجہ سے حکومت اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ اور گھبرائی بھی محسوس کر رہی ہے, اور کچھ محفوظ فیصلوں کی وجہ سے حکومت اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی ہے. اتوار کے دن اڈیالہ جیل کھلنے کی وجہ سے حکومت اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی ہے. اس موقع پہ بیرسٹر گوہر کہہ دے کہ ہاں میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو بتائے کیا حالت ہوگی. لیکن وہ بات کرتے ہوئے بھی بتا رہے تھے کہ ہاں کچھ ہے ایسا. ان کے فیشل ایکسپریشن, ان کی گفتگو دونوں ڈفرینٹ تھی, تو وہ بھی ایک شک کا دائرہ دے رہے تھے. جتنی میں نے کمیونیکیشن پڑھی ہے اور جتنی دیکھی ہوئی ہے, تو اس کے اندر تو مجھے بالکل ایسا لگا, کیونکہ ویسے بھی نا جب معاملات ابھی تک کمپلیٹ نہ ہوئے ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں کچھ نہ کچھ ایسی گنجائش ضرور ہوتی ہے. اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر میں نے بتایا کہ میری وہ خبر کی تصدیق ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا, کس طرح جنرل باجوہ صاحب نے کسی رپورٹر کو, میں کہا شاید میتلا صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا جنرل فیض صاحب سے متعلق کہ آپ کے تمام اقدامات کیا ان کی مرضی سے ہوتے تھے, ان کے تمام اقدامات کیا آپ کی مرضی سے ہوتے تھے. انہوں نے کہا جب ایک بندہ بہت سارے کام ہماری مرضی سے کر رہا ہونا تو کچھ کام وہ اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے. ٹاپ سٹی کیس وغیرہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات تھی ان کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آرمی چیف صاحب نے جو کمان, جو میری خبر ہے کہ کمان انہوں نے سنبھالی ہے فیصلے کے لیے. پہلے تو فیڈ بیک پہ تھے نا, تو میرا خیال ہے انہوں نے اب اپنا انٹیلیجنس سسٹم جو ہے مشورے دیے ہوں گے کسی نے, تو کیونکہ ایسے نہیں کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, غلطیاں ماننی چاہیے. کوئی چھوٹی موٹی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ. علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات اس موقع پر, اس صورتحال پہ, یہ سب چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. حیدر شیرازی ایسے خبر نہیں دے گا. جی ہاں, اس کی خبر بنتی ہے, اس کو نوٹس لیا جا سکتا ہے, اس کی خبر کو نوٹ کرنے کے, واقعی یہ کیسی چیز ہے. تو بہرحال یہ ایسے نہیں ہے خبر. تو میں نے آپ کو مثال بھی دے دی ہے کہ سب چیزیں ہیں, تو ایسے نہیں وہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب رونا روتے ہیں کہ ہماری جو اوقات ہے اس حساب سے ہم سے مانگا جائے.
سب کو پتا ہے. اور ایسے اگر یہ ملاقات ہے تو اس کی خبر جو ہے اس کی کنفرمیشن کہیں نہ کہیں سے تو آئی ہوگی, تبھی یہ بات ہوئی ہے. تو اگر بیرسٹر غور سے ملاقات ہوئی تو بیرسٹر غور کو بلانے بھی گیا ہوگا, کوئی رابطہ بھی ہوا ہوگا. دے تو کہہ رہا ہے میں اور زیادہ بولوں لیکن مجھے تھوڑا سا فاسٹن مائی سیٹ بیلٹ. یس آئی جسٹ فاسٹن مائی سیٹ بیلٹ. تو یہ چیزیں ضرور چل رہی. ہاں, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سے آج ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک کیس کے سلسلے میں ڈیالہ جیل میں. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میں نے کہا کہ یہ حکومت صرف فوج اور پی ٹی آئی کے جھگڑے پر کھڑی ہوئی ہے, اور حکومت اسٹیبلشمنٹ اور کھڑی ہوئی ہے. الیکشن ہار چکے ہیں یہ لوگ, معیشت تباہ ہے, خارجہ پالیسی تباہ ہے, کورٹس تباہ ہے, اور ملک تقسیم ہے. صرف ایک طرف ملک ہے, دوسری طرف یہ جھگڑا ہے, اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہی پیچھے ہے. عمران خان کے بغیر ملک کبھی نارملائز نہیں ہو سکتا. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے پچھلے سال, پاکستان تحریک انصاف اس کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی جب ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا, جیتے ہوئے کو ہرایا گیا تھا, فارم 45 کی جگہ 47 والوں کو اسمبلی پہ فلور پہ بٹھایا گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہاں, وہ کہتا ہے دل بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. پیپلز پارٹی ذرائع کے ذریعے تمام میڈیا ہاؤس کو یہ خبر دی گئی ہے, چلائی گئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریب حلف برداری میں بلا لیا ہے. کوشش تو خیر بہت سے لوگ کر رہے تھے لیکن ان کا تقریب حلف برداری میں بلا لیا ہے. تو دیکھیں بہت خوش ہیں اس ٹائم انہوں نے بلا لیا ہے. اب بلا لیا تو کیا ہوگا. تو میرا اس خبر پہ ہے, اور خواہشیں تو ایسی ہیں. میرا سوشل میڈیا پہ بڑا انجوائے ہو رہا ہے. تو دیکھیں عمران خان کو بلانا چاہیے تھا, وہ نہیں بلایا گیا, وہ بلا رہے. بڑا ہی مزیدار اس طرح کام چلا ہوا. خیر میں نے وہ لیول نہیں کہ ہم ان چیزوں کو جا کے ڈسکس کریں, لیکن بہرحال کتنی خواہشیں ایسی ہیں. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ آج سیالکوٹ میں تھی, اور اب ان کی نا میں یہ نہیں کہتا کیا ہے, لیکن ان کو میرا خیال ہے ان کے میڈیا مینیجر نے یہ بات بتائی, یہ ماں والا جو سین ہے نا یہ بڑا ہٹ کرے گا, بچے اور بچی ہوں. ہاں آرٹیفیشل, کیونکہ ایک چیز اچانک شروع ہو جائے تو ماں اچانک تھوڑی بنتی ہے, ماں ماں ہی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی تقریروں میں پنجاب کی ماں بننے پہ وہ بڑی خوش ہے. ماں 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 اپنے بچوں کا بھی ریفرنس دے رہی ہے, کر رہی ہیں. ایسے پہلے تو نہیں بات کرتے تھے. مجھے ضرور بتائیے گا, ایسے تو کبھی حسن اور حسین نواز جیسا پیار کرتا ہوں قوم سے تو نواز شریف نے نہیں بولا. تو میڈیا مینجمنٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے وہ آرٹیفیشل ہو گیا. اتنا تو ماں اپنے بچوں کو نہیں کہتی میں تمہاری ماں ہوں, اتنا مریم نواز صاحبہ کہہ رہی میں تمہاری ماں ہوں. اور بچے سے بھی پوچھ لوں کہ بھائی وہ آپ کو ماں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے, کیا خیال ہے یہ چیز. ہاں فیصل واڈا صاحب کو ان تمام صورتحال میں پریس کانفرنس ملتوی کرنا پڑ گئی. 2:30 بجے انہوں نے آنا تھا اور انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, نامساعد وجوہات کی بنا پر, یہ انہوں نے بولا. ہاں آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو احسان مند ہونا چاہیے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے اوپر احسان کیا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. واہ, ہاں تبھی وہ کہتے ہیں اٹھا کے کریں گے 26ویں آئینی ترمیم, بٹھا کے کریں گے, کھڑا کر کے کریں گے, ڈگی کھول کے کریں گے, بائی آل مینس کریں گے, کیک کاٹوں گا. صحیح کہتے ہیں. شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.